صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بڑا شخص ہے، جس کا کوئی عہدہ ہے، جس کے پاس کوئی بڑی سیٹ ہے، اس کو ہر وقت بڑا سیریس رہنا چاہیے. اس کے ماتھے کے اوپر ہر وقت بل پڑے ہوں، وہ رعب اور دبدبے کے ساتھ نظر آ رہا ہو. حالانکہ یہ انتہائی غلط بات ہے کہ انسان کو سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ متانت اور وقار کے ساتھ ساتھ جب اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ ملے، جب اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ملے، تو اس وقت اس انسان کو مسکرا کے کھلے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ کنسیپٹ جو میں نے پہلے عرض کیا، یہ ابھی ہمارے اندر موجود ہے معاشرے میں، اور یہ مشرکین مکہ میں تھا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے بادشاہوں کو دیکھا تھا کہ وہ ان کے بادشاہ اور ان کے امراء اور ان کے بڑے لوگ رؤساء، وہ لوگ اپنا ایک الگ معیار رکھتے تھے. وہ عوام کے اندر اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے لوگوں کے اندر آتے ہوئے دیکھا تو ان کو یہ اعتراض ہوا کہ یہ کیسا نبی ہے کہ یہ ہماری طرح کھاتا پیتا بھی اور بازاروں کے اندر بھی چلتا ہے. تو انہیں اس پہ تشویش ہوئی. حالانکہ یہ انسان کے مرتبے، عہدے اور رتبے کے یہ خلاف چیز نہیں ہے کہ وہ عوام کی طرح عوام کے اندر رہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا وَإِن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اگرچہ یہ اپنے مسلمان بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی یہ ایک نیکی ہے کہ جب انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ یا اپنے ماتحتوں کے ساتھ یا اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی مل رہا ہو تو اس وقت کھلے چہرے کے ساتھ مسکرا کے خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ ملے، تو اس کی وجہ سے اس کو نیکیاں بھی مل جائیں گی اور اس کی وجہ سے اس کے رتبے کے اندر، اس کے عہدے کے اندر قطعاً کمی نہیں آئے گی کسی قسم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ رہتے ہوئے یوں ہی پیش آیا کرتے تھے، کبھی بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کیا کرتے تھے. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جان فدا کرنے اور جان نشاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے. ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک موقع پہ یہ ایک بازار کے اندر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں بازوؤں کے اندر جو ہے وہ دبا لیا اور یوں فرمانے لگے کہ میں یشتری حاضر عبد منی، کہ اس غلام کو میرے سے کون خریدے گا. تو جب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز سنی تو یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ سیاہ فام غلام ہے، اس کا کوئی مول نہیں پڑے گا، یہ کوئی زیادہ پیسوں میں نہیں آپ کا بکے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ظاہر، یہ اگرچہ تو یہ جو سوچ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تیری وقت اور تیری عزت اللہ کے ہاں بڑی ہے، تیری قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام صحابی جو ایک دیہات سے آنے والے ہیں، سیاہ فام ہیں، ان کے ساتھ یہ پیش آنے کا انداز ہے. تو انسان کو اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان سنتوں کے اوپر بھی عمل کر لینا چاہیے، اور یہ مفت کی نیکیاں ہیں جو انسان کو جو ملتی رہیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام سے ملتے تھے، کسی بھی شخص سے بھی ملتے تھے، تو جب تک وہ اپنی بات بیان کرتا تھا اور اپنا چہرہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اس کے چہرے سے نہیں پھیرا کرتے تھے اور اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، سنتے رہتے تھے. اور آج ہم اس کو سوچ لیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے کہ کسی کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے سننا اور پھر اس کی بات سے بے التفاتی نہ برتنا.
بے توجہی نہ برتنا، پورے توجہ کے ساتھ التفات کے ساتھ اس کی بات کو سنتے رہنا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں یہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس سے جہاں ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں چلتی چلی جائیں گی، وہیں پہ ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ سب لوگ جب اپنانے کی کوشش کریں گے، میں بھی اپناؤں گا، آپ بھی اپنائیں گے، تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کا اعزاز بھی ہوتا چلا جائے گا، آپس میں محبتیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ حق تعالی شانہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔